तबसरा करूँगा। حقیقت یہ ہے، معذرت کے ساتھ مفتی صاحب کہہ رہا ہوں، حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ اگر علمی موازنہ کیا جائے تو قبلہ مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب آپ اللہ یاری کی جوتیوں پر بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ جو آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کیا، کائنات کا ایک بدترین رافضی جو کلام اللہ کے محفوظ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے اور حضرات شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی اور لاکھوں صحابہ کے ایمان و اسلام کا انکار کرتا ہے، اور معاذ اللہ جو ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام زنا لگاتا ہے، اس بدترین رافضی کو یہ سنی کہلانے والا مولوی ایک سنی عالم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے جوتے پر بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ ثم الحمدللہ، ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان و عقیدے میں، مسلک و مشرب میں اتنی پختگی عطا فرمائی ہے کہ صلح کلیت کی بو باز بھی ہمارے قریب نہیں آتی ہے۔ آپ ہی کو مبارک ہو ان کے جوتے چاٹنا، ان کے جوتوں میں، پیروں میں، اور یہ کڑے اور لاکٹ پہننے والے یہ بابا چادر چور مجاوروں کی ڈانٹ کھانا، یہ آپ ہی کا نصیبہ ہے اور آپ ہی کو زیب دیتا ہے۔ مبارک ہو تجھ کو روافظ کے ٹکڑے، میری ساری دولت نبی کے صحابہ۔ تو اب میں جو ضروری بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ، 19 اس گفتگو میں کچھ باتیں ریپیٹ ہوں گی، لیکن یہ آپ کو سننا پڑے گا کہ مناظرہ پوسٹ پونڈ کیوں ہوا۔ 19 اپریل 2025 کو کلکتہ کی سرزمین سے رافضیوں کے امام حسن اللہ یاری کو میں نے چیلنج دیا، اس نے چیلنج قبول کیا۔ پھر اس نے شرط لگائی کہ آپ دوران گفتگو گالی گلوچ نہیں کریں گے، جسے میں نے ایکسیپٹ کیا۔ اس نے بابا کو موڈریٹر کے طور پر رکھا، اسے بھی میں نے قبول کیا۔ اس نے 13 جون کی ڈیٹ فکس کی، وہ بھی میں نے مانا۔ اس نے کہا مناظرے سے پہلے آپ کی لنک کا ٹیسٹ ہوگا، وہ بھی میں نے قبول کیا۔ اب اس کے بعد جب چیلنج دیا گیا، چیلنج قبول ہوا، تو اگلا مرحلہ ہے شرائط کا۔ یہ یاد رکھیے کہ شرائط مناظرہ مناظرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصل مناظرہ ہی شرائط مناظرہ ہے۔ آج تک اللہ یاری سے جتنے لوگوں کی باتیں ہوئی ہے، میں اسے مناظرے سے تعبیر نہیں کروں گا، وہ ایک غیر ضروری بحثیں ہیں، لا یعنی بحثیں ہیں۔ ہاں، کچھ کے ساتھ اس کا مناظرہ بھی ہوا ہوگا، لیکن میں ان چیزوں کو مناظرہ نہیں سمجھتا جو میرے سامنے اس کی کلپس آتی ہے۔ بہرحال میں نے شرائط مناظرہ دی۔ شرائط مناظرہ کیا آ گئی، ان کے جان پر بنائی۔ پھر سارے جو چھپے ہوئے تھے بلوں میں ایک ساتھ جمع ہوئے، اس پہ تبصرہ کرنے لگے، اسے غیر ضروری قرار دینے لگے، زیادتی کہنے لگے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو یاد رکھیں کہ جب میں نے چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، تو شرائط مناظرہ میں نے 15 مئی 2025 کو پبلش کیا، اور ساتھ میں نے ایک آڈیو بشکل ویڈیو ریلیز کی، اور اس میں یہ کہا کہ 20 مئی تک آپ میرا جواب دیں گے، آپ اس سے مطمئن ہیں یا غیر مطمئن ہیں۔ لیکن اللہ یاری کا جواب 20 مئی تک نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد 25 مئی کو بابا کے ساتھ لائیو آ کے یہ صاحب نے اس پر کچھ تبصرہ کیا، ساتھ میں یہ بنگلور کے نور العین مصباحی صاحب جو بنگلور کے مناظرے میں تھے، ہے تو یہ بہرائچ کے، تو بہرحال یہ ساتھ میں تھے، اس پر ڈسکس ہوئی۔ پھر یہ طے ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کی شرائط پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو 27 مئی کو میں لائیو آیا اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف پر، اور میں نے کہا کہ جو آنے والا سنیچر ہے 31 مئی، اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ 10 تاریخ کو آپ میرے نمائندے کے ساتھ میری غیر مبدل شرائط پر بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ آج 1 جون کو یہ آڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ 2 جون تک ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہوں گی۔ اب تک اللہ یاری کا کوئی جواب نہیں آیا۔ بندے نے جو کہا ہے، دنیا نے سنا کہ میں ان کی آڈیو نہیں سنتا، ان کا میسج رومن کے اندر تھا، حالانکہ خالص اردو میں تھا، میں نہیں دیکھتا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جب تم کسی کا چیلنج قبول کرتے ہو تو اب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور یہ بھی کہ دونوں طرف کی تحریریں پڑھی جائے، باتیں سنی جائے، تاکہ آگے کے جو مراحل ہیں وہ اچھے انداز میں طے ہوں۔ لیکن جب تم کسی کو گھاس نہیں ڈالو گے، سامنے والے کو حقیر سمجھو گے، تو کائنات میں تم سے بڑا تو حقیر کوئی ہے نہیں۔
کہ جو رسول اللہ کے پیاروں پر، ان کے یاروں پر، ان کی آنکھ کے تاروں پر بھونکتا ہو، یہ تو خدا کی قسم میرا ظرف تھا کہ کائنات کے بدترین مجہول النسب شخص کو میں منہ لگانے کو تیار ہوا، اور میں نے شرطیں رکھی کہ آؤ ان شرطوں پر مناظرہ کرتے ہیں، چونکہ تمہارا دعویٰ بہت بڑا ہے۔ کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرے، اسلام کا اظہار کرے، اس کی زبان اسلام کا اقرار کرے، وہ مسلمان ہے۔ اب اگر کوئی اسے کافر کہتا ہے تو کافر کہنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی۔ تو شرطوں میں جو کہا گیا کہ آپ نے اس کے لیے سخت، اپنے لیے نرم شرط رکھی، تو جب دونوں کا موقف الگ ہے، نظریہ الگ ہے، سوچ الگ ہے، مذہب الگ ہے، مشرب الگ ہے، کتب الگ ہے، مستدل الگ ہے، تو دونوں کی شرطیں اگر ایک ہی ہوں تو پھر مناظرہ کس بات کا؟ عجیب احمقوں کی جماعت ہے اور عجیب احمقوں کا ٹولہ ہے کہ معمولی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ مسلسل اگنور کیے جا رہا ہے، جبکہ اس مناظرے کو اس نے جب قبول کیا تو دنیا جانتی ہے، میں نے اس کا اقرار بھی کیا تھا کہ مجھے کمپیوٹر کا استعمال نہیں آتا ہے۔ ہاں، ہمارے جو شاگردین ہیں، تلامذہ ہیں اور چاہنے والے ہیں، محبین ہیں، وہ سب آئیں گے، یہ سب زوم ووم بنا کر سب کر دیں گے، تو اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے، ساری کتابیں جو ہے اسکین وغیرہ ڈال کر۔ تو سامنے چونکہ بقرعید ہے، میرے پروگرام بھی لگے ہوئے ہیں، یہ جو معاملہ تھا میں نے صاف کہا۔ تو اس نے پھر اپنی سہولت کے حساب سے 13 جون دیا۔ بہرحال اب ہوا یوں کہ میں نے میرا 23 مئی کا پروگرام جو سیونی ایم پی میں تھا کینسل کیا۔ 28 اور 29 کا ایم پی میں میرا پروگرام تھا، وہ بھی میں نے اس مناظرے کے لیے تیار کیا کہ چلو حسن اللہ یاری 31 کو آ کر کہیں گا کہ ہاں میں شرطوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر اس کے لیے ہمیں ساری تیاری کرنی ہے۔ لیکن یہ شخص مسلسل اگنور کر رہا ہے، کوئی بات کا جواب نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، جب بھی آتا بھیڑ بھاڑ لے کر، ایک پوری ٹیم لے کر، اور وہ بابا کو اور یہ نور العین کو سب کو لے کر بیٹھتا، پھر یہ بات کرتا ہے۔ تو جو ڈیٹ ہم آپ کو دیتے ہیں اس میں آپ کا جواب تو آتا نہیں ہے۔ تو دوسرا تمہارے باپ کا نوکر لگا ہوا ہے کہ وہ تمہاری دی ہوئی ڈیٹ کی پابندی کرے، جب تم سامنے والے کی ڈیٹ کی پابندی نہیں کر رہے ہو۔ اور شرطیں تو ہمارے یہاں سے اگر تحریراً لگائی گئی ہیں تو تقریراً تمہارے یہاں سے بھی لگائی گئی ہے۔ گالی گلوچ نہ ہو، بابا موڈریٹر ہو، یہ ہو، وہ ہو، فلاں تاریخ ہو، فلاں وقت ہو، یہ دن ہو، یہ ساری باتیں۔ بہرحال اب یہ شخص مسلسل اگنور کیا جا رہا ہے۔ اب اس کی آس پر بیٹھنا، اس کی امید پر بیٹھنا اپنے وقت کا ضیاع ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 13 جون والا جو معاملہ ہے یہ ہونے جانے کا ہے نہیں، چونکہ جو تاریخ ہم اسے کہتے ہیں انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب مان لیجئے اگر یہ نیکسٹ ٹائم مجھے چیلنج دیتا ہے اور پھر میں اگنور کروں، اس کی دی ہوئی ڈیٹ پر میں رپلائی نہ دوں، تو ظاہر سی بات ہے اس شخص کو بھی تکلیف ہوگی کہ سامنے والا جو ہے چیلنج میں نے چیلنج دیا، اب میں اس کو وقت دے رہا ہوں، وہ رپلائی نہیں کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وقت کی بربادی کا احساس ہوگا۔ تو یہاں صرف اور صرف وقت برباد ہو رہا ہے۔ اب آ جا کر ہوا کیا، بنگلور کے اس بھگوڑے کو لایا گیا اور یہ صاحب وہاں پر اب ان کا منہ کھلنے لگا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ شرطیں ٹھیک نہیں ہے، اور اتنی سخت بات کہ ایک سنی صحیح العقیدہ عالم، کوئی مائی کا لال معاذ اللہ میرے اندر رفض و خروج ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ کچھ تاریخی حقائق کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ خارجیت ہے، ثم معاذ اللہ اہل بیت پاک سے محبت نہیں ہے، یہ کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان جیسے احمق سر پٹک پٹک کے مر جائیں، بحمد اللہ ہمارے قلوب کا رشتہ صحابہ و اہل بیت پاک کی بارگاہ میں مضبوط تھا، مضبوط ہے، تعزیز رہیں گا، مرنے کے بعد بھی ان سے تعلق رہیں گا۔ بہرحال اب سب سے زیادہ پھدک کون رہا ہے؟ چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے۔ یہ کیتلی صاحب، انہوں نے 30 منٹ کہا کہ آپ اتنے منٹ پہ سنیے یہ آپ کے لیے کیسی بات کر رہا ہے، تو میں نے بس اتنا ہی سنا۔ اب ظاہر سی بات ہے 3000 بھی جس کے سبسکرائبر نہ ہو، اس کے چینل کی لنک شیئر کر کے میں خواہ مخواہ اس کے فالوورز بڑھاؤں، سبسکرائبر بڑھاؤں، ویوز بڑھاؤں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک سچے پکے سنی عالم دین کو ایک بدبودار سڑے ہوئے رافضی کے حوالے سے یہ کہنا کہ آپ اس کی جوتی میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو، یہ شخص کتنا پکا سنی ہوگا عوام سمجھ چکی ہے۔ اب ڈھونگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بانگے دہل اپنی رافضیت کا اعلان کر دو،
تمہیں سنی بنے رہنے کی ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا، حق فرمایا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب ایک بات، اب چونکہ اللہ یاری مسلسل ہمیں اگنور کر رہا ہے اور یہ مناظرہ ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، لہٰذا یہ پوسٹ پونڈ ہے، تو کیا میں اللہ یاری کو چھوڑ دوں گا؟ نہیں۔ وہ جن دلائل سے مولوی نور العین صاحب سنیے، وہ جن دلائل سے حضرات شیخین کریمین کے اسلام و ایمان پر حملہ کرتا ہے نا، جن کتب سے، جن حوالوں سے، جن تفاسیر سے، ان سب کا میرے آفیشیل واٹس اپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں آپریشن ہوگا بقرعید کے بعد انشاءاللہ۔ جی ہاں، مناظرہ نہیں ہوا تو کیا ہوا، وہ جو باطل نظریہ رکھتا ہے اس نظریے کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، بالکل اڑائی جائیں گی، اور عوام کو دلائل فراہم کیے جائیں گے۔ اب اس میں دوسری بات کہ مولوی نور العین کو سب سے زیادہ مرچیں لگی کہ ارے شرائط دے دی، شرائط دے دی، شرائط دینا ٹھیک نہیں، چیلنج بھی دے رہے ہیں، شرائط بھی دے رہے ہیں۔ آپ تو باقاعدہ دینی مدرسے کے فاضل ہیں، اشرفیہ سے پڑھے ہوئے ہیں، یہ میرا اعلان نوٹ کر لیں، میں محمد کلیم حنفی رضوی فرام قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی، مولانا نور العین جو بنگلور کے شرائط مناظرہ کی نشست میں موجود تھے، ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ یاری کو جو میں نے چیلنج مناظرہ دیا اور اس پر جو شرائط نامہ دیا ہے اس کی آپ تردید کر رہے ہیں، تغلید کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو آپ میرے مکان قصر ابو حنیفہ آئیے، آپ کی آمد و رفت کا خرچ فلائٹ کے ساتھ، الحمدللہ میں اتنا کیپیبل ہوں، فلائٹ کا آنے جانے کا خرچ، آپ کے ٹھہرنے کا، کھانے کا، پینے کا، 5 لوگوں کے ساتھ آپ میرے گھر آ سکتے ہیں، اور میرے گھر کے عقبی حصے میں دارالعلوم محبوب سبحانی ہے جہاں کبھی آپ کو تدریس کا موقع ملا تھا، وہاں کے جید علماء میرے علاوہ 4 ہوں گے، 10 لوگوں کے پر مشتمل ایک میٹنگ بیٹھے گی، اور پورا آمد سے جانے تک کا سارا منظر کیمرے میں قید ہوگا۔ آپ ان شرائط کو میرے سامنے بیٹھ کر 1 گھنٹے کی گفتگو میں غلط ثابت کریں، میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، میں آپ کو 5 لاکھ روپے دوں گا۔ یوٹیوب پہ اپنے چینل پر آ کر اپنی بات رکھنا یہ الگ ہے، سامنے کوئی ہے نہیں نا پوچھنے والا، اور کسی عالم کے مقابل بیٹھ کر اس کی رائے کی تغلید کرنا اور دلائل کے ساتھ کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی لقمت دی ہے کہ بولنے میں تو آپ 1000 جگہ ٹھوکر کھاتے، عجیب و غریب، مطلب اتنا مکروہ، صورت بھی مکروہ ہے، شکل بھی مکروہ ہے، آواز بھی مکروہ ہے، انداز بھی مکروہ ہے، بات کوشش کے تو کچھ بول پاتے ہیں آپ۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی مجبوری کیا ہے اور کن وجہوں سے آپ کو اس خیمے میں جانا پڑا، میں سب سمجھ سکتا ہوں۔ خیر، یہ وہ موقع نہیں ہے، میں آپ کو 5 لاکھ روپے دوں گا، آپ میرے سامنے بیٹھیں اور میری حسن اللہ یاری کو دی ہوئی شرطیں غلط ثابت کریں، اور ہندوستان کے جتنے رافضی ہیں ان سب کو تمام صحابہ کے حوالے سے ان کا ایمان و اسلام ثابت ہے۔ کھلا چیلنج مناظرہ ہے، میرا گھر قصر ابو حنیفہ، اتنا ایڈریس تفصیل سے کوئی نہیں دیں گا ہندوستان میں، نیئر کارتیکا ہائی اسکول، نیو ہال روڈ، کرلا ویسٹ، ممبئی، مہاراشٹر، ہندوستان۔ آ کر کبھی بھی ڈیبیٹ کر سکتا ہے، اور جو بھی ڈیبیٹ ہوں گی وہ کیمرے میں قید ہوں گی، یوٹیوب پہ ڈالی جائیں گی، دنیا دیکھ لیں گی۔ اور جتنے تفضیلی ہیں جو افضلیت و اولیت کے منکر ہیں یا افضلیت مطلقہ کا انکار کرتے ہیں، ان سب کو بھی، آپ کو بھی، مولوی نور العین صاحب، چونکہ ان تمام جہلا میں، مجاوروں میں، ان سب جادو ٹونا کرنے والے، بابا گیری کرنے والے، بدعاتی، وہ جتنے بھی ہیں، تعزیہ دار، چرسی، گنجیڑی، ان کے آپ امام و پیشوا بنے ہوئے ہیں، امام الوقت بنے ہوئے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، پڑھا لکھا آدمی مل گیا تو آپ کو وہ مال غنیمت سمجھ رہے ہیں، شیر مادر سمجھ کے پی رہے ہیں، تو بہرحال آپ بنے رہیے ان کے سروے سرواں، روح رواں، جو بھی ہیں، سرغنہ، تو 30 مار خاں، جو بھی بننا ہے بنیے ان کی۔ آپ کو بھی میرا چیلنج مناظرہ ہے، میرے گھر آئیے، باقاعدہ آپ کے آنے جانے کا خرچ، کھانا پینا، اور 5 لاکھ روپے میں آپ کو دوں گا، آپ میرے سامنے بیٹھ کر ان شرائط کو غلط ثابت کیجیے، آپ مر جائیں گے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں،
مگر آپ میرے سامنے بیٹھ کر شرائط مناظرہ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کا میرا مستدل ایک ہے, ٹھیک ہے نا. ثابت کیجئے میری شرائط غلط ہے, میرا شرائط دینا ٹھیک نہیں ہے, میری شرائط غلط ہے, میری شرائط میں زیادتی ہے. ثابت کیجئے, میں 5 لاکھ کیش آپ کو دوں گا, اور بہت سخت ضرورت ہے آپ کو پیسوں کی. ویسے تو حالت آپ کی بہتر ہوئی ہے, معمولی سے کرتے پاجامے میں آپ بنگلور میں نظر آ رہے تھے. ایک جانب بیٹھا ہوا مدرسے کا مار کھایا ہوا طالب علم ہوتا ہے نا, اس انداز میں آپ بیٹھے تھے, اور آپ کے بازو میں قطب مینار کے چچا بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اب دیکھیے ماشاءاللہ شیروانی آ گئی, داڑھی کم ہو گئی, ہاں, بہترین لائبریری مل گئی, مائک اچھا مل گیا, ساری فیسلٹیز مل گئی ہے. تو عنایات تو آپ پر ہو رہی ہے ایران کی, اور پیسوں کی ضرورت تو ہے آپ کو. میں 5 لاکھ روپے آپ کو دینے کو تیار ہوں. مولوی نور العین صاحب, یوٹیوب پر بھونکنا پاگل کتے کی طرح, خارش زدہ کتے کی طرح اور بات ہے, کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر اس کی شرطوں کی تقلید کرنا, یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. میں آپ کو کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ جب چاہیں آپ, جب چاہیں, ایسا بھی وقت کی قید نہیں ہے. سامنے عید الاضحیٰ ہے, وہ گزر جائے. محرم میں آپ کی مصروفیت ہوگی, تعزیہ وزیہ بنانا, ناچنا, دھمال ڈالنا, 1000 طرح کی بدعتیں تو آپ لوگ کرتے ہیں. وہ ساری فرصتیں, وہ سارے کام ہو جانے کے بعد آپ آنا چاہیں, آئیے, یہ فقیر حاضر ہے, میرے سامنے بیٹھ کر اس کو غلط ثابت کیجیے. میں آپ کو 5 لاکھ روپے نقد دوں گا انشاءاللہ, پنجتن پاک کی نسبت سے. جی ہاں. اور رہا اللہ یاری کا معاملہ, تو چونکہ جو ڈیٹ اس کو دی گئی, ہم نے کہا 20 کو رپلائی دو, نہیں 25 کو رپلائی دیا. پھر ہم نے 27 کو آ کر کہا سنیچر کو 31 کو رپلائی دو, 31 مئی کو کوئی رپلائی نہیں. تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ شخص کو ہم سے مناظرے میں کوئی دلچسپی نہیں, اور بقول اس کے وہ ہمیں اہمیت نہیں دیتا, ہمیں سنتا نہیں, ہمیں پڑھتا نہیں. تو پھر اس کو ہم کیا اہمیت دیں؟ ہم تو یار کیا ہی اہمیت دیں اس کو. تو بہرحال یہ مناظرہ اس کی لاپرواہی, مسلسل اگنور کرنے, دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے پوسٹ پونڈ ہوا. آگے اللہ یاری, اگر مناظرے میں انٹرسٹڈ ہے ہمیں چیلنج دے. شرطیں یہی ہوں گی, دن وغیرہ بدل جائیں گے, اور انشاءاللہ الرحمن آپ سے مناظرے کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں, اور ہر رافضی سے, ہر بد مذہب سے, ہر بے دین سے تیار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.